بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام عزتوں کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ربی رب جزل رحمان الرحیم ستار و غفار کا بے پایہ کرم اور احسان ہے کہ اس کی فضل اور توفیق سے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر کی چھٹی نشست میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. گزشتہ نشستوں میں ہم نے جو کچھ سیکھا اور سیکھنے کی کوشش کی اس کا نچوڑ یہی ہے کہ ہمارا پالنہار، پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا ایک ادنا سے پانی کے قطرے سے 5، 6، 7 فٹ کا انسان بنانے والا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے کہ اسی کی رحمت کے صدقے جملہ عالمین وجود میں آئے. جب وہ پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے، پروان چڑھانے والا ہے، تو عقلی طور پر یہ اسی کا حق ہے کہ وہ بروز قیامت اپنے بندوں کا حساب و کتاب ہے. حاضرین محترم، ایک وقت وہ تھا کہ ہم ادب میں تھے ہی نہیں. اس نے ادب سے ہمیں وجود بخشا. ہم جانب تھے کائنات اور کائنات کے جملہ امور اور اشیاء کے حروف ابجد سے بھی واقف نہیں تھے. اس نے ہمیں کائنات اور اس کے دیگر معاملات سے آگاہ فرمایا، ان کا علم عطا فرمایا، اور اس ساری کائنات کو تحت الثری سے عرش اولا تک، شرق تا غرب اپنے بندوں کی بھلائی کے لیے مسخر کر دیا. جب اس نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی، اتنی مہربانیاں فرمائی اور اتنا فضل فرمایا، تو اب یہ اسی کا حق ہے کہ انسان اپنی جبین نیاز کو فقط اس کی بارگاہ میں جھکائے. کسی اور کے سامنے یہ جبین جھکنے نہ پائے. اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کرے، اسی
اسی کے سامنے سجدہ ریزی کرے اور اس کے علاوہ کسی کو بھی اپنا معبود نہ مانے۔ اگر کائنات کی حقیقتوں کو دیکھا جائے تو ان کی بنیاد پر شرعی طور پر بھی اور عقلی طور پر بھی اگر کوئی ذات عبادت کے لائق ہے تو وہ فقط خدائے وحدہ لا شریک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، نہ کسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے بندے تو اس طرح میری بارگاہ میں عرض کر، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے کسے ہیں؟ عبادت کا مفہوم کیا ہے؟ تو ایک تو اس کی لغوی تعریف ہے اور ایک اصطلاحی ہے۔ لغتاً عبادت سے مراد انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کسی کی اطاعت کرنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور اصطلاحاً عرفی طور پہ، عرف عام میں عبادت کی اگر آسان سی تعریف سمجھ لے تو سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ساری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، جملہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کیا ہے؟ عبادت یہ ہے کہ کسی کو معبود سمجھ کر، کسی کو الہ سمجھ کر، کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر اس کی اطاعت کرنا، یہ عبادت ہے۔ دوبارہ سنیے اور اس کو ذہن نشین کریں۔ کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر، الہ سمجھ کر اس کی اطاعت کرنا، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو۔ آج تو ایک صرف سجدے کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے نا، صرف سجدہ نہیں، کسی بھی معاملے میں ہو، کسی کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی اطاعت کرنا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اور علماء تفسیر نے جو عبادت ہے، عبادت اس کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ عبادت کا مطلب ہے انتہائی اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کے ساتھ پیش کرنا، جہاں تذلل کی انتہا ہو جائے، عاجزی انکساری کی انتہا ہو جائے، وہاں پر اپنے آپ کو لے جانا، اسے عبادت کہتے ہیں۔ علماء تفسیر کہتے ہیں اگر اس کو سمجھنا ہے تو آپ سجدے کو سمجھ لیں کہ سجدے میں انسان اپنے آپ کو انتہائی عاجزی و انکساری کے عالم میں لے جاتا ہے، بالکل اپنے آپ کو، اس کا جسم کا کوئی عضو بھی اب سیدھا نہیں رہتا، وہ ہر عضو جھک جاتا ہے، سر کے ماتھے سے لے کر پاؤں کی انگلیوں تک ہر چیز جھکی ہوتی ہے، انتہائی تذلل، انتہائی عاجزی، انتہائی انکساری، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اب علماء نے تو سجدہ کہہ کے بات ختم کر دی، لیکن اہل اللہ نے کہا ذرا علماء کی اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ جب عبادت سمجھانا چاہتے ہیں تو سجدے کی مثال دیتے ہیں۔ کیا جو ہم قیام کرتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے؟ جو ہم رکوع کرتے ہیں وہ عبادت نہیں ہے؟ جو ہم اتحیات میں بیٹھ کر اتحیات پڑھتے ہیں کہ وہ عبادت نہیں ہے؟
بھئی یہ سب بھی تو عبادات ہی ہے نا، لیکن علماء عبادت کو سمجھانے کے لیے سجدے کا انتخاب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ غور کریں اور توجہ کریں کہ انسان دو زانو ہو کر اپنے استاد کے سامنے بھی بیٹھتا ہے۔ اگر استاد آ جائے، ٹیچر آ جائے، تو وہ اس کے احترام میں کھڑے بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ جو نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، میچ کھیلتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا جو وکٹ کیپر ہوتا ہے نا، وہ جھک کے کھڑا ہوتا ہے۔ کیا استاد کے سامنے دو زانو بیٹھنے والا، استاد کی آمد پر کھڑا ہو جانے والا اور کیپرنگ کرتے ہوئے ایسے جھک جانے والا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرک کر رہا ہے؟ بتائیے، کیا کبھی کسی کے ذہن میں بھی آیا ہے کہ یہ مشرک ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہاں پر بھی وہ قیام کر رہا ہے، وہاں پر بھی وہ جھک رہا ہے، وہاں بھی وہ دو زانو بیٹھ رہا ہے، اور استاد کے سامنے بھی دو زانو بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہے، اور جب کیپرنگ کر رہا ہے تب بھی جھکا ہوا ہے۔ حالتیں سیم ہیں، کنڈیشن سیم ہے، لیکن ایک جگہ کہا عبادت ہے اور ایک جگہ کہا عبادت نہیں ہے۔ کس چیز نے دونوں میں فرق کر دیا؟ ان دونوں میں فرق کرنے والی چیز نیت اور انتہائی تذلل، عاجزی اور انکساری ہے۔ جب وہ نماز کی حالت میں کھڑا تھا تو عاجزی، انکساری، انتہائی تذلل کے ساتھ کھڑا تھا، اپنے آپ کو حقیر جانتا ہوا، ذلیل جانتا ہوا، عبد حقیر جانتا ہوا کہ میں بڑا حقیر سا بندہ۔ جب وہ رکوع میں گیا تو اس وقت بھی اس کے ذہن میں تھا کہ میں تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہی ہے۔ اور جب وہ دو زانو ہو کر نماز کے اندر بیٹھا تو اس وقت بھی اس کی نیت عبادت، عاجزی، انکساری اور انتہائی تذلل کی تھی۔ لیکن جب وہ استاد کے سامنے بیٹھا تو وہ استاد کو معبود سمجھ کے نہیں بیٹھا، اور نہ ہی اس کی نیت انتہائی تذلل کی تھی، انتہائی عاجزی کی تھی۔ جب وہ استاد کے لیے کھڑا ہوا تو قیام وہ بھی ہے، عربی میں اس کو بھی قیام ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں انتہائی عاجزی نہیں پائی گئی۔ جب وہ کیپرنگ کے لیے ایسے جھکا وکٹ کیپر کے طور پہ، تو اس وقت بھی ہم نے یہ نہیں کہا یہ مشرک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت وہ نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ قیام، رکوع اور دو زانوں بیٹھنا یہ اسی وقت عبادت شمار ہوں گے جب ان میں انتہائی تذلل کی نیت ہو، اور جس کے سامنے یہ عمل کیا جا رہا ہے بندہ اس کو اپنا معبود سمجھے۔ اگر معبود نہیں سمجھتا تو یہ شرک نہیں ہے۔ یہ شرک بولیے نہیں۔ ہاں ایک چیز ہے، سجدہ، سجدہ بھی کرنا کسی کو، تعظیماً بھی نہیں کرنا، کیونکہ امت محمدیہ کے لیے سجدہ تعظیمی بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ اگر آج کوئی کسی کو سجدہ کرتا ہے، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتا ہے، تو یاد رکھیں اس کا یہ سجدہ کرنا حرام ہے، ممنوع ہے۔ صحابہ کرام نے جب حضور علیہ السلام کے سامنے جانوروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا نا تو رہا نہ گیا صحابہ کرام سے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ عرض کہ حضور یہ جانور سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بھی آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، سجدہ کریں تعظیم کے لیے۔ صحابہ عبادت کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، تعظیم کے لیے سجدہ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر خالق کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا میری شریعت میں تو میں بیوی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ مطلب یہ کہ جائز نہیں ہے، لہذا کسی کو سجدہ تعظیمی بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن سجدے میں بھی دو حالتیں ہیں، اگر سجدہ تعظیماً کیا تو حرام ہے، غلط ہے، لیکن
بندہ مسلمان رہے گا، گناہ کبیرہ کیا ہے اس نے، لیکن اگر سجدہ جس کو کیا جا رہا ہے اس کو معبود سمجھا، الہ سمجھا، تو یاد رکھیں یہ سجدہ شرک ہے اور بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس لیے جب کبھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں اور نکلتے ہیں تو وہ مقامات کہاں پر ایسا عمل دیکھیں ان لوگوں کو روکیں، منع کریں اور ان کو شریعت محمدیہ کی حقیقت سے آگاہ کریں۔ آج ہم سیکھ رہے ہیں، دوسروں کو سکھانا یہ ہم پر لازم ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر تعظیمی کیا تو وہ بھی حرام ہے، اور اگر معبود سمجھ کے کیا تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے۔ تو عبادت کا مفہوم، اور یاد رکھیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو نہیں کہتے۔ ہمارے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ دے دی، صرف یہ عبادت نہیں ہے، بلکہ اپنے زندگی کے ایک ایک عمل کو اپنے خالق و مالک کے حکم کے تابع کر دینا یہ بھی عبادت ہے۔ بولیے یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ خرید و فروخت میں احکام الہی کا خیال رکھیں، میل جول میں احکام الہی کا خیال رکھیں، لین دین میں احکام الہی کا خیال رکھیں۔ اگر ایک محلے اور علاقے میں رہتا ہے تو اپنے پڑوس کے اعتبار سے احکام الہی کا خیال رکھیں۔ اگر وہ وقت کا حکمران ہے تو احکام الہی کا خیال رکھیں۔ جب احکام الہی کا خیال رکھ کر یہ جملہ معاملات کیے جائیں گے تو یہ حقیقت میں بندگی اور عبادت ہے۔ مسلمان یہ نہ سمجھے کہ عبادت بڑی محدود ہے، عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ حاضرین محترم، وقت کی قلت کے پیش نظر اگر سے میری وجہ سے ہے، بالکل اختتام کی طرف چلتا ہوں۔ تھوڑی سی آیت میں جو تفسیری پیچیدگیاں ہیں اور نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا جو درس قرآن ہے نور بصیرت کے زیر اہتمام، اس کا مقصد محض واہ واہ کروانا نہیں ہے، ہاتھ اٹھوا کے سبحان اللہ کہلوانا نہیں ہے۔ جس کی جو بات دل کو اچھی لگتی ہے وہ خود ہی زبان سبحان اللہ پکار اٹھتی ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہلوانے کی۔ مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو تفسیر کے مختلف پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد، اے بندے تو کہہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ یاد رکھیں عربی زبان میں طریقہ کار یہ ہے کہ ایک فعل ہوتا ہے، ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے، جسے آپ انگلش میں ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ کہہ دیتے ہیں۔ ورب فعل کو کہتے ہیں، سبجیکٹ فاعل کو کہتے ہیں، اور آبجیکٹ آپ مفعول کو کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ترتیب یہ ہے کہ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، پھر مفعول آتا ہے۔ ورب، سبجیکٹ اور آبجیکٹ، یہ ترتیب ہے اس کی۔ لیکن بعض اوقات کسی بات کو پختہ کرنے کے لیے، کسی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اس میں حسر پیدا کرنے کے لیے جو آبجیکٹ ہوتا ہے اسے ورب سے پہلے لے آتے ہیں۔ آبجیکٹ کو ورب سے، میں کوئی سمجھا پا رہا ہوں آپ کو، آبجیکٹ کو اٹھا کے ورب سے پہلے لے آتے ہیں، مفعول کو فعل سے پہلے لے آتے ہیں، اس سے بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے بھی کہا جا سکتا تھا نعبدو کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن نعبدو کا نہیں کہا، وہ جو کہا تھا اس کو اٹھا کر شروع میں رکھ دیا، ورب سے پہلے لے آئے اور ایاک کر دیا، ایاک نعبدو، نعبدو کا نہیں کہا بلکہ فرمایا ایاک نعبدو۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، لیکن شک ہے کہ تیرے ساتھ کسی اور کی بھی کرتے ہیں۔
جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے. کون کرتے تھے؟ ان کا طریقہ تھا. مشرکین مکہ ایسے کرتے تھے, اللہ کی عبادت کرتے تھے اور یہ کہہ کہ بتوں کو بھی ہم اس تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھتے, اس لیے ان کی عبادت کرتے. وہ درمیان میں عبادت کا لفظ لے آتے تھے. عبادت تو نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, اس میں یہ بات پائی جاتی کہ تیری عبادت کرتے ہیں ساتھ کسی اور کی بھی کر سکتے ہیں. اس لیے بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے آبجیکٹ اور مفعول کو اٹھا کر فعل یعنی ورب سے پہلے رکھ دیا اور کر دیا ایاک نعبدو. اب عربی زبان سے جب اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ بنے گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, کوئی اور اب اس عبادت میں شریک نہیں ہے. ہم کسی کو وسیلہ سمجھ کر, کسی کو واسطہ سمجھ کر, کسی کو تیری بارگاہ تک پہنچنے کا زینہ سمجھ کر بھی اس کی عبادت نہیں کرتے. زینے ہیں, وسیلے ہیں, واسطے ہیں, رابطے ہیں, سب سے بڑا رابطہ ذات مصطفیٰ ہے, حضور علیہ السلام کی ذات ہے. لیکن ان وسیلوں کو وسیلہ اور واسطہ ماننے کے باوجود ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, ہم عبادت تیری ہی کرتے. جبین نیاز کو تیرے سامنے جھکاتے, کسی اور کی عبادت نہیں کرتے. علماء نے یہاں پر بڑا پیارا نقطہ بیان کیا. وہ کہتے ہیں ذرا غور کریں, ایاک نعبدو, ایاک نعبدو, اس میں اشارہ ہے. ویسے تو تھا نعبدو کا, ہم عبادت کرتے ہیں, کا مطلب ہے تیری, اور ایاک کا مطلب بھی ہے تیری ہی, تیری ہی. وہ کہتے ہیں ایک اور اس میں ایک نقطہ ہے, وہ یہ ہے کہ ایاک کا پہلے لے آئے, نعبدو بعد میں لے آئے, اشارہ کر دیا کہ ہم اور ہماری عبادت بعد میں ہے, تو پہلے ہے. ہم اور ہماری عبادت بعد میں ہے, تو پہلے ہے. ہم تھے نہیں تو اس وقت بھی تھا, ہم نہیں ہوں گے تو تب بھی رہے گا. ہم اور ہماری عبادت بعد میں ہے, تو پہلے ہے. ایاک نعبدو. اور دوسری بات وہ بھی یہ بیان کرتے ہیں کہ ایاک نعبدو میں ایاک کو پہلے ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کی نظر نعمت پہ رہتی ہے نا, کس پہ رہتی ہے؟ نعمت پہ, تو اسے خطرہ رہتا ہے یار کہیں نعمت چھین نہ جائے مجھ سے, کوئی چھین کر نہ لے جائے. اور اسی طرح جب نظر رہتی ہے مصیبت پر, کس پہ رہتی ہے؟ مصیبت پر, تو وہ پریشان رہتا ہے. فرمایا تم نعمت پر نظر نہ کرو بلکہ نعمت عطا کرنے والے پہ نظر کرو. ایاک نعبدو, عبادت بعد میں کرو, ایاک پہلے رکھ دیا کہ جب نعمت عطا کرنے والے کی طرف نظر ہوگی تو پھر نعمت کے زائل ہونے کا خطرہ نہیں ہوگا. نیت یہی ہوگی, عبادت جیسے بھی ہے مالک تو راضی ہو جا, تو راضی ہو جا. یہاں پر صرف دو باتیں کر کے ختم کرتے ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا, آپ ایک مرتبہ ہاتھ میں پانی اور آگ لیے جا رہی تھی, پانی اور آگ لیے جا رہی تھی. سہیلیوں نے پوچھا رابعہ یہ پانی کس لیے, یہ آگ کس لیے؟ فرمایا پانی اس لیے کہ اللہ کی جہنم کو بجھا دوں, اور آگ اس لیے کہ اس کی جنت کو جلا دوں. نہ جنت کو بجھانا تھا نہ جنت کو جلانا تھا, بس آپ کو اور مجھے کچھ سمجھانا تھا. سہیلیوں نے کہا وہ کیوں, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ کوئی بھی عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرے نہ جہنم کے خوف سے کرے, جو بھی عبادت کرے اس قدرت والے کی قدرت کا مقدہ تکنے کے لیے کرے, بس اس کے لیے. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ, داتا صاحب رحمت اللہ علیہ, آپ نے کشف المحجوب میں لکھا کہ باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ کعبۃ اللہ گئے, اللہ کے گھر میں گئے. اللہ کے گھر جب پہنچے حج کے لیے, ایاک کا پہلے رکھا, اس کی وجہ بتا رہا ہوں, غور کریں, نظر اس پر رہے, نظر رکھ اس کی رحمت پر, نہ گھبرا ڈوبنے والے, نظر رکھ اس کی رحمت پر, نہ گھبرا ڈوبنے والے. اسی دریا میں طوفان ہے, اسی میں اس کی رحمت ہے. تو طوفان کو دیکھتا ہے, یہ دیکھ کہ اس آزمائش میں مبتلا کس نے کیا ہے, جس نے کیا ہے وہی نکال بھی دے گا, وہی نکال دے گا. باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ کعبۃ اللہ پہنچے, کعبے پہ نظر پڑی, حج کے لیے گئے تھے, کعبہ نظر آیا, کعبے والے کا جلوہ نظر نہیں آیا, کعبے والے کا جلوہ نظر نہیں آیا.
کہا کہ میرا حج قبول نہیں ہوگا. اگلی مرتبہ گئے, اب کعبہ بھی نظر آیا, کعبے والے کا جلوہ بھی نظر آیا, لیکن پھر کیا کہا؟ فرمایا ابھی بھی قبول نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی درمیان میں کعبہ ہے, درمیان میں کعبہ ہے. تیسری مرتبہ گئے, اور جب تیسری مرتبہ گئے تو نزلوں سے کعبہ اوجھل ہو گیا اور کعبے والے کے جلوے نظر آئے, کعبے والے کے جلوے. اب کہا کہ ہاں میرا حج ہو گیا ہے, میں نے حج کر لیا ہے. تیسری مرتبہ جب یہ کہا نا کہ میں نے حج کر لیا ہے, حاضرین محترم ایک عبادت وہ ہے جو آپ اور میں کرتے ہیں, ایک وہ ہے جو اللہ والے کرتے ہیں. پہلی مرتبہ کعبہ نظر آیا, حج نہیں ہوا. دوسری مرتبہ کہا کہ کعبہ بھی اور کعبے والا بھی, کہا ابھی بھی نہیں ہوا. تیسری مرتبہ جب کعبے والے کو دیکھا اور کعبہ دیکھا ہی نہیں, کہا کہ میں نے اب حج کر لیا. غیب سے آواز آئی, یاری مجھ سے اور پھر بھی شرک کرتا ہے. عرض کی کہ شرک کس چیز کا؟ کہا کہ ابھی بھی میں کا بت ہے, ابھی بھی میں کا بت ہے. یہ میں کا بت ختم کر کے پھر تیرا حج ہوگا. ایاک نعبد, عبادت تیری کرنی ہے, لیکن ایاک پہلے کہہ دیا اس لیے کہ نظر اس پر رہے, نظر اس پر. سودا گری نہیں, یہ عبادت ہے خدا کی. سودا گری نہیں, یہ عبادت ہے خدا کی. اے بے خبر جزا تمنا کی بھی نہ کر, جزا کی بھی تمنا نہ کر کہ مجھے جزا کیا ملے گی. اس بارگاہ میں اپنا سر جھکاتا چلا جا. یہ ایک سجدہ جسے گراں سمجھتا ہے تو ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ذرا اس بارگاہ میں جھک کے تو دیکھ, اسی سے مانگ, کسی اور سے نہ مانگ. پھر دیکھ رب تیری جھولیوں کو کیسے بھرتا ہے. اللہ رب العزت آج کی نشست کو قبول فرمائے. 2 منٹ کے لیے اللہ کا ذکر ہوگا اور محفل اپنے اختتام کو پہنچے گی. آئیے اپنے مالک کا ذکر کرتے ہیں. آنکھوں کو بند کیجئے, نظروں کو جھکائیے اور مل کے کہیے اللہ ہو, 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 اللہ ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألکا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا طاہرا واسعا. اللہم اعنا علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک واداء الصلوات المکتوبہ علی اوقاتها مع جماعت المسلمین فی الصف الاول بالتحریم. اللہم اید الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین, اللہم انصر الاسلام والمسلمین. یا الہ من نیوزی لینڈ میں جو ہمارے مسلمان بھائی شہید ہوئے ان کے درجات کی بلندی عطا فرما. اہل اسلام کو ایک پلیٹ فارم پر متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین کفر ملت واحدہ اسلام پر ہر طرف سے جلغان کیے ہوئے ہیں, اہل ایمان کو ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرما اور کامیابی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. 2 منٹ کے لیے تشریف فرماؤ, تھوڑا سا